العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قرآن کریم کی یہ آیات ایک وقت تلاوت کی دوسرا پارہ سورۃ بقرہ کی آیات ہے. خداوند کریم نے ان آیات میں مقام شہادہ بیان فرمایا. اللہ کی راہ میں اللہ کے نام پر دین و اسلام اور عظمت قرآن پر جان دینے والوں کو خداوند کریم خراج تحسین پیش فرماتے ہیں. دنیا والوں کو ان کا مقام اور ان کی عظمت جتلا رہے ہیں. جو آدمی خالصتاً صرف میری رضا کے لیے اپنا سر کٹا دے. حدیث میں ہے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی عدالت قائم ہوگی, شہداء آئیں گے, اللہ میاں شہیدوں کو فرمائیں گے جاؤ جنت میں میں نے تمہیں سرخ یاقوت سبز یاقوت کے محل عطا کر دیے, اور پوچھیں گے کیا تم راضی ہو گئے؟ شہید عرض کریں گے نہیں. فرمایا جاؤ تمہیں اتنی حوریں, اتنے غلمان, اتنی نہریں, اتنے باغ و بہار میں نے عطا کر دیے. پوچھا جائے گا تم راضی ہو؟ شہید کہتے ہیں کہ نہیں. جنت کے بالا خانے مل جائیں گے,
اور نعمتیں ملیں گی. خداوند کریم نہ جانے کیا کیا انعام فرمائیں گے. پھر پوچھا جائے گا کیا تم راضی ہو گئے؟ عرض کریں گے نہیں. فرمایا خود مانگو کیا مانگتے ہو. عرض کریں گے اے پروردگار عالم، یہ جنت کے بالا خانے، یہ محل، یہ باغ و بہار، یہ نہریں، یہ حور و غلمان، یہ تمام کی تمام لذتوں والی شے ہے، ٹھیک ہے، پر اے پروردگار عالم اگر ہماری منشا کے مطابق ہمیں کچھ دینا چاہتے ہو، خدا کی قسم اور مالک تیرے جلال کی قسم، تیری عزت کی قسم، تیری آبرو کی قسم، تیری الوہیت کی قسم، اور مالک کی بیلیات پھر دنیا میں پیدا کر دے، اور پھر تیرے نام پر سر کٹانے میں جو ہمیں مزہ آیا وہ جنت میں کہاں ملے گا؟ اگر ہم سے پوچھ کر انعامات کی خواہش ہو، اگر ہم سے پوچھ کر کریمی ہو، اگر ہماری دل جوئی ہو، اگر ہمیں ہماری منشا کے مطابق انعام ملا جاتا ہے تو اے پروردگار عالم ہماری تمنا ہے ہمیں بار بار دنیا میں بھیجو، اور پھر تیرے نام پر لڑائی ہو، تیرے نام کی عظمت کی وجہ سے اپنا سر کٹا کے آؤں. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور میرے مالک کی تیری راہ میں 100 مرتبہ مجھے شہید کیا جائے، 100 مرتبہ مجھے زندہ کیا جائے، میں بڑا راضی. مقام شہادت بڑی اونچی ہے، پروردگار عالم نے اس میں بڑی لذت رکھی ہے، اس میں بڑا سرور رکھا ہے، اس میں بڑا کیف رکھا ہوا ہے. اور پھر شہداء کی عظمتوں کو دیکھو، کوئی شہید کربلا ہے، کوئی شہید بدر ہے، کوئی شہید حنین ہے، کوئی شہداء یرموک ہے، کوئی شہداء خندق ہے. کسی شہید کی میت پہ بیٹھ کر اس کا باپ رویا، کسی شہید کی میت پہ بیٹھ کر اس کی ماں روئی، کسی شہید کی میت پہ بیٹھ کر اس کے بھائی روئے، کسی شہید کی پاس بیٹھ کر اس کے خاندان والے روئے. خدا کی قسم ایک شہید ایسا ہے جس کی لاش کے ٹکڑوں کے پاس بیٹھ کر امام الانبیاء خود روئے. پروردگار عالم کی عدالت ہوگی، آواز آئے گی شہیدوں کو بلاؤ. یہ کون آ گئے؟ یہ شہداء بدر آ گئے. یہ کون آ گئے؟ یہ شہداء حنین آ گئے. یہ کون ہے؟ یہ شہداء خندق ہے. یہ کون ہے؟ شہداء یرموک ہے. یہ کون ہے؟ شہداء تبوک ہے. یہ کون ہے؟ جو شہداء کربلا ہے. یہ کون ہے؟ شہداء حنین ہے. یہ کون ہے؟ یہ فلاں وادی کے شہید ہے، پیر معولا کے ہونے والے شہداء ہے. آواز آئے گی اور شہید ہو تم تو سارے شہید ہو، وہ سید شہداء کہاں ہے؟ تمام شہیدوں کا سردار کہاں ہے؟ اسد اللہ و اسد رسولی، میں خدا کا شیر، میرے کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کا شیر کدھر ہے؟ علماء کرام نے لکھا ہے کوئی شہید اپنا بازو کٹا ہوا لے کر آئے گا، کوئی شہید اپنا سر کٹا ہوا ہتھیلی پہ لے کر آئے گا. آئے گی امیر حمزہ کی باری، ٹکڑے آئیں گے. خداوند کریم نے مقام شہادت تو بڑا اونچا رکھا ہے، لیکن پروردگار عالم نے عظمتوں کے لحاظ سے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو نوازا، فرمایا پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے سید الشہداء حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، فرمایا سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے شہیدوں کے سردار ہیں.
اب یہ تو میری تیری غلطی ہے، یہ غلطی تیری نہیں بلکہ میری ہے، میں نے تمہیں امیر حمزہ کا مقام نہ بتایا، پیغمبر کے چچا کی عظمت نہ بتائی، پیغمبر کی چچا کا مرتبہ نہ بتایا، دن کبھی نہ بدلایا، مہینہ کبھی نہ بدلایا، خدا کی قسم، اور تم مسلمان کہلاتے ہو، آج تک لوگوں نے پیغمبر کے پیارے چچا کا یوم نے کبھی یوم نہیں منایا۔ اس عظمت کے ساتھ دین اور اسلام قبول فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حرم محترم میں تشریف فرمائے، اکیلے بیٹھے ہیں، ابو جہل سامنے سے آیا اور آگے کہنے لگا کیا پروگرام بنا رہے ہو، کیا اسکیم سوچ رہے ہو، کیا منصوبہ بندی ہو رہی ہے؟ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہ دیا، ظالم نے پتھر اٹھایا، آمنہ کے سرے یتیم کے سر میں سے مارا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مظلوم ہے، ساتھی نہیں، فوج نہیں، لشکر نہیں، جماعت نہیں، تنے تنہا ہے، غربت ہے، اجلاس ہے، سر سے لہو کی دھار تو ٹوٹی، قدر خاموش رہ گئے۔ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کو اپنے گھر پہ تشریف لائے، ساتھی کہنے لگی تمہیں معلوم بھی ہے آج مکے کے چودھری نے تیرے یتیم بھتیجے کو مارا ہے۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ برداشت نہ کر سکے، اسی وقت کمان اٹھائی اور میں محترم میں جا پہنچے، دیکھا ابو جہل بیٹھا ہے، جا کر کے کمان سر میں ماری، لہو کی دھار نکال دی اور کہا تم نے میرے یتیم بھتیجے کو اکیلا سمجھا ہے، تم نے لاوارث سمجھا ہے، تم نے دیوار کو سمجھ کر میرے یتیم بھتیجے کو مارا، بے قد بے بس سمجھ کر میرے یتیم بھتیجے کو مارا ہے۔ خدا کی قسم جب تک میں زندہ ہوں میرے بھتیجے کی طرف تم آنکھ نہیں اٹھا کر دیکھ سکتے۔ آج ان حضرات کے سامنے گستاخی کرنا بڑا آسان ہے، صحابہ کرام کی بے ادبی کرنا بڑا آسان ہے، ان کو گالیاں گلوچ کرنا بڑا آسان ہے، ان کو تانا زنی کرنا بڑا آسان ہے، ان کو طرح طرح کے گالیاں نکالنا بڑی آسان ہے۔ خدا کی قسم جب پیغمبر کے سامنے پتھر لگے بدلہ لینے کے لیے تم میں سے کون گیا تھا؟ تم کہاں تھے؟ اور اگر تم اس وقت بھی ہوتے تو بے ایمانی سے کام لیتے، منافقت سے کام لیتے۔ امیر حمزہ کی حالت کفر ہے، ابھی مسلمان نہیں ہوئے لیکن خون کا جوش آیا اور گھر میں کمان ماری اور واپس آئے، فرمایا میرے بھتیجے راضی ہو جا، غم نہ کریو، میں تیرا بدلہ لے آیا ہوں، میں نے تیرا بدلہ لے لیا، انتقام لے چکا ہوں میں تیرا۔ خدا کی قسم مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری چچا، بار بار کہا امیر حمزہ نے رضی اللہ تعالیٰ میں نے بدلہ لے لیا، میں نے انتقام لے لیا، حضور نے جواب نہ دیا۔ بالآخر جب بار بار کہنے لگا تو فرمایا میرے چچا اگر مجھے راضی کرنا چاہتے ہو خدا کی قسم میں بدلہ لینے نہیں آیا، میں تو اس لیے آیا ہوں لوگ مجھے پتھر مارے میں معاف کر دوں، لوگ مجھے زخمی کرے، لوگ مجھے پریشان کرے، میں اسی وقت معاف کرتا چلا جاؤں، میں بدلہ لینے کے لیے ہرگز نہیں آیا، میں انتقام لینے کے لیے ہرگز نہیں آیا۔ اے میرے بھتیجے میں نے تو تیرا بدلہ لے دیا ہے۔ فرمایا او میرے چچا اگر مجھے خوش کرنا چاہتے ہو تو جلدی کرو کلمہ پڑھو۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے، نبی پر پہلے بھی جان چھڑکتے تھے اور اس کے بعد تو وہ غلامی کی ہے، وہ جان ساری کی ہے، یہ تاریخ شاہد ہے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اپنے چچا کو یاد کر کے رویا کرتے تھے۔ دنیا نے دیکھا شوال کی 15 تاریخ سوموار اور پیر کا دن
क़स्म ओहद हुआ। जंग बदर में सैयदना अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मौजूद है। बड़े बड़े बहादुर काफिर तैयारी करके आए हैं। सैयदना अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कईयों को ठिकाने लगा दिया। हारिस सैदी कहते हैं मैंने देखा अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने शूटर मुरब्बिक पर का झंडा बनाया हुआ था और एक हाथ में झंडा था और एक हाथ में तलवार थी। जिगर को जाते काफिरों की सफेद पलट जाती। सैयदना अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं मैंने बदर के मैदान में देखा सैयदना अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिस तरफ से जाते हैं काफिरों में भगदड़ मच जाती है। और तो बहादुर से बड़ा बहादुर काफिर सामने आता है, चैलेंज करता है और मेरे मुकाबले में सैयदना अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फौरन आगे बढ़कर तलवार का वार करते थे। खुद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा अमीर हमजा ने बड़ी शुजाअत का मुजाहरा किया, बड़ी जुर्रत का मुजाहरा किया, बहुत बड़ी बहादुरी दिखाई। पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आकाशुल्लाह व आकाशुर रसूली, खुदा का दिल शेर है, मेरा दिल शेर है। बड़े बड़े काफिरों को जब कत्ल किया था और मक्के के काफिर भाग गए, मक्के में जाके शोर हुआ जब तक अमीर हमजा को कोई कत्ल ना करे उस वक्त तक बात नहीं बनेगी। खुदा की कसम नहीं हजरात के यहाँ बड़ा कुछ सोचा जाता था, हमारे यहाँ तो सोच विचार का मानना ही मतलब है। ये बड़ा कुछ कर गुजरते थे, बहादुर तो बहादुर रहे। बड़े बड़े माजूर सहाबी, गरीब सहाबी, नाजार सहाबी, माजूर सहाबी भी पीछे रहने के लिए तैयार नहीं होते थे। उलमा किराम ने लिखा है इस सहाबी के बदन से 80 के करीब तलवारों तीरों के जख्म है, हाथ सालिम नहीं, पैर सालिम नहीं, सर में जख्म पे जख्म है, सीने पे जख्म पे जख्म है, पीठ पे जख्मों की गिनती नहीं, टांगों पे रानों के जख्मों की गिनती नहीं, और मैदान जिहाद में पड़ा है और मुंह के बल अपनी गोलियों के बल आगे को फिर भी खिसक रहा है, मैदान जिहाद की तरफ बढ़ रहा है, लड़ाई की तरफ आगे को खिसक रहा है। सहाबी की नजर पड़ी, अल्लाह वाले अब तो आराम कर, तेरा आखिरी वक्त है। रोकी कहने लगा तुझे क्या मालूम है, एक जगह लेट कर जान देते हुए शर्म आती है। आमिर बिन जमूर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी है, मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मासूर सहाबी है, हाथों की बल चलता है, पैर है नहीं, और अपने आगे कह दिया मैदान जिहाद गर्म था। और आमिर बिन जमूर सारा मदीना बड़ा खुशी मना रहा है, मैं बड़ी रंजीदा हूँ, मैं मदीने की औरतों में बैठने के काबिल नहीं, सबके खामिन जिहाद में चले गए, मेरा खामिन घर बैठा है। माजूर को निकाल लाई, बदर का बदला लेने के लिए बड़े बड़े मंसूबे बनाए कुफारे मक्का ने, सारे कुरैश ने चंदे किए, दौलत जमा की, सवार जमा किए, सवारियां जमा की, बड़े बड़े बहादुर जमा किए, गुलामों से आजादियों का वादा किया। इन हजरात के तकवे और जुर्रत का क्या कहना, सहाबा किराम और सहाबियात। आज आपका से 1 मिनट में खेल कर बैठते, मिनट में मर्द औरत मुशरिक बन बैठते। अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस वक्त तक ईमान नहीं लाए थे। सैयदा उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहलिया है, हम सब की मां है, पैगंबर के घर में है। अबू सुफियान अपनी बेटी से मिलने के लिए मदीने आया, घर में आया, हुजरे में आया। जब बेटी को सलाम किया, जवाब मिला, बात हुई, उम्मे हबीबा ने दौड़ कर वो बिस्तर लपेट के रख दिया जिससे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमाया करते थे। अबू सुफियान देख रहा था, खड़ा हुआ था, कहने लगा बेटी कुछ बात हो गई हो, लोग अपने बाप के लिए बिस्तर बिछा
کھایا کرتے ہیں، تم نے گھسر لپیٹ کے رکھ دیا۔ کہنے لگی ابا میرے ہو، میں اپنا دوپٹہ بچھا سکتی ہوں، میں اپنا سب کچھ تمہارے نیچے بچھا سکتی ہوں، میرے باپ ہو، میں تمہاری بیٹی ہوں، لیکن یاد رکھو میں نے اس گھر میں آ کر ادب سیکھ لیا ہے۔ اس پر نبی پاک کا ہے اور اپنا مشرک کافر کا پاک ہے، نبی کے بستر پر پلیت کو نہیں بٹھایا جا سکتا۔ آج ہم تو سارے مسئلوں میں گزارا کر لیتے نہیں کر کے مگر ہی کا کرنا پڑتا ہے۔ ابو سفیان نے چوکا حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو جواب دے دیا۔ کہنے لگے ابا جان تمہیں معلوم ہونا چاہیے جس طرح امام الانبیاء کا ہے، جس طرح رحمت للعالمین کا ہے، تمہیں معلوم ہے تاکہ یہ کوثر جاتی ہے نہر کا بستر ہے اور تم ابھی شرک کی لعنت میں گرفتار ہو۔ اٹھا کر رکھ دیا بستر، کوئی آیا۔ صحابہ کرام کے یہاں ہر دینا آسان تھا، شرک کی بات سننا یا کرنا مشکل تھا۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بڑے بڑے منصوبے چلائے گئے۔ ہندا کا ابا، ہندا کا بھائی، ہندا کا چچا، کئی رشتے دار بدر میں قتل ہوئے اور روئی قریش کے سامنے کھڑی ہو کر ارے تم سارے مر گئے، میرا خاندان مکا دیا۔ امیر حمزہ نے تم بدلہ لینے کے لیے تیاری کی۔ شوال کا مہینہ تھا، 15 تاریخ کی، بہت سے راہ پہنچے قریش نے آ کر کے حملہ کر دیا۔ محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم ایک کرنے پر پہاڑ کا جو درہ تھا، 2 صحابیوں کو وہاں دکھایا، جب تک میں نہ کہوں یہاں سے مت ہلنا۔ 2 تھے یہ 4 سے جماعت تھی۔ ابتدا مسلمانوں کو فتح ہوئی، کافر بعد نکلے۔ اب وہ جو بڑے سے بیٹھے تھے نا ان میں اختلاف ہو گیا۔ ایک کہنے لگا کہ حضور نے فرمایا تھا جب تک میں نہ کہوں تم نے یہاں سے اٹھنا نہیں۔ دوسرے کہنے لگے نہیں بھائی، حضور نے تو لڑائی کے لیے فرمایا تھا نا، لڑائی ختم ہوگی، وہ باہر سے اپنی فتح ہوگی، اب یہاں بیٹھ کے کیا کریں گے بھائی؟ اب یہاں بیٹھنے سے کیا ہوگا؟ اتحادی غلطی ہو گئی، تھوڑا یہ سمجھا کہ حضور نے ہمیں یہاں بیٹھنے کا حکم لڑائی کے وقت تک کر دیا۔ بس وہاں سے اٹھ کے چلے آئے، بھاگتے ہوئے کافروں نے جب وہ ذرہ خالی دیکھا، مسلمان بے فکرے تھے، مال غنیمت اکٹھا کر رہے تھے، وہاں سے آ کر حملہ کر دیا۔ چنانچہ پیغمبر کے صحت سے 70 صحابہ تھے۔ اور حالت یہ کہ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کافروں کی جماعت میں آ کر کے دھکا دیا، حضور اس پہاڑ کی کار میں گر پڑے۔ آپ نے جو خوج ٹوپی پہنی ہوئی تھی اس کی زنجیر اس کا ہلکا کری، حضور کے پیارے پیارے چہرے انور میں گھس گئی، لہو کی دھار دور جاتی پڑی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جماعت آ پہنچی، کافروں کو مار بھگایا، مگر حضور زخمی ہو گئے۔ مدینہ منورہ میں شہرت ہو گئی، حضور نعوذ باللہ شہید ہو گئے۔ خدا کی قسم مدینے کے یتیموں نے سہرام مٹا دیا، ہمارا وارث کون بنے گا؟ مدینے کی بیواؤں نے چور مٹا دیا، رو رو کے ہنگامہ کر دیا۔ مدینے میں اندھیرا چھا گیا، یتیم روئے، بیوہ روئی، مظلوم روئے، بے کس روئے، بے بس روئے، اباج روئے، محتاج روئے، سارا مدینہ رویا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی بات کی کہ کیا کریں گے؟ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زخموں پر مرہم پٹی کی جا رہی ہے۔ اطلاع ملی اللہ کی پاک پیغمبر تیرے پیارے چچا کو شہید کر دیا گیا۔
हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने देखा हज़रत सफिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी अमीर हमजा की बहन है, दौड़ी दौड़ी जाती है। हुजूर ने फरमाया सुबह जरा दौड़ो, औरत साफ है, मैंने सुना लाश का हाल ठीक नहीं, जाके रोको। हज़रत ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आगे बढ़े और सफिया से कहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, अल्लाह के पाक पैगंबर ने तुझे आगे चलने से मना कर दिया। क्या समझो करना, ये है ताबेदारी, ये है गुलामी, इसका नाम है मुसलमानी। कहते हैं सफिया ने जो पैर आगे रखने के लिए उठा रखा था वो भी पीछे को वापस रख दिया। पैगंबर ने रोका है, पैगंबर के रोकने के बाद अगर एक कदम आगे मैंने बढ़ाया तो कोई जान मेरा करेगा। कहा दिया एक कदम आगे नहीं रखी नबी के फरमान के खिलाफ। या 100 साल की जिंदगी, 50 साल की जिंदगी, 7 बरस की जिंदगी सारी की सारी पैगंबर के फरमान के खिलाफ गुजर रही है। और एक गुनाह करना और एक उस पर सीना चोरी करना। आजकल तो गुनाह भी करते हैं और घमंड भी करते हैं। बड़े बड़े अच्छे लोग गुनाह को इबादत बना लेते हैं। अगले दिन मैंने काजी से कहा, मैंने काजी साहब तुम्हारे यहाँ पे टीवी लगा हुआ है, काजी साहब आपको पता नहीं कितने खबरें पर खराब आती लालच के एरिए लगे हुए चारों तरफ, लालच के एरिए, लालच पकड़ो हर तरफ जाने आने वाले। मौलवियों ने लगा दी, हाथियों ने लगाए हुए हैं, हड्डियों की दाढ़ी है, घर में जाके देखो इतना बड़ा बंदूक का रखा हुआ है। शाम को हाथी की औलाद, बेटी है, नूह है, सारी इकट्ठी हो जाती है जैसे मरे हुए कुत्ते बड़े और बड़े बड़े फलसफे बताते हैं। और ये बच्चे दूसरों के यहाँ जाते हैं क्या? आपके बच्चों को तंजीर डाल दी तुमने। इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमान के मुताबिक मेरी शक्ल नहीं, मेरा तेरा टीका नहीं, मेरी तेरी नमाज नहीं, मेरा अमल नहीं, सारी जिंदगी खिलाफ है, शादी भी, मरना भी, जीना भी। अगर यह औरत साथ है, अंदाजा लगाओ जिसकी माँ जाए भाई के टुकड़े हो गए हो, बहन का कलेजा फट गया हो, जिगर फट कर मुंह को आया हो, ऐसे वक्त में अमल का क्या मतलब? मगर हजरत ज़ुबैर की कहने पर सफिया ने कदम नहीं बढ़ाया। हजरत सफिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती है और मेरे बेटे ज़ुबैर जाओ मेरे आका से जाके कहो जब से मैंने कलमा पढ़ा मैंने खबर करना भी सीख लिया है। मैं जगह फसा नहीं करूंगी, मैं रोना धोना नहीं करूंगी, मैं कपड़े नहीं फाड़ूंगी, मैं अपने आप को नहीं नोचूंगी, मैंने सब्र करना सीख लिया। खुदा की कसम क्या मंजर होगा, क्या मकसद होगा। इधर सफिया चली ऊपर इमामुल अंबिया तशरीफ लाए। बड़े शहीद हुए मगर ये शहीद निराला है। खुदा की कसम एक वो शहीद है आमिर बिन सहीरा रज़ियल्लाहु ताला नेशा मारने वाला कहता है मैंने नेशा मारा, आहला की, आयला की, उफला की, दर्द का इजहार नहीं, कर्ब का इजहार नहीं, किसी चीज की परेशानी का इजहार नहीं, सिर्फ इतना जुमला मुंह से निकला मुझको भी रब्बिल काबा और लोगों बड़ा हो जाओ रब्बिल काबा की कसम में कामयाब हो गया। हज़रत सफिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा चली है, इधर मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ला रहे हैं। खुद जख्मी है, लहू रिश्ता है चेहरे मुबारक से। ये तेरी हस्ती नहीं, देख जन्नत इस कदर सस्ती नहीं, राह गुजर दुनिया है
مستی نہیں، اوش کر کچھ جائے مستی نہیں۔ صحابہ نے گردن کٹا دی، ٹکڑے کرا دیے، اور آج تو اپنے آپ کو کیا سمجھے پھرتا؟ جہاں اکڑا رہتا ہے ہر وقت رات دن، اکڑ کے بغیر کام کوئی۔ امام الانبیاء تشریف لائے صلی اللہ علیہ وسلم، ادھر حضرت صفیہ آ رہی ہے، احد کے دامن میں سیدنا امیر حمزہ کی میت پہ پہنچے، خدا کی قسم تاریخ شاہد ہے، پیغمبر پہنچے، پیغمبر نے اپنے پیارے چچا کے چہرے پہ نظر ڈالی تو لاکھ نہیں، ادھر ادھر نظر ڈالی تو دونوں آنکھ نہیں، اور ذرا نیچے تو جا کے دیکھا تو دونوں لب نہیں، ذرا کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے سوچو، ذرا جگر پہ ہاتھ رکھ کے سوچو، پیغمبر کے دل پہ کیا بیتی ہوگی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیف پہنچی ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بہادر شیر دلیر پیارے چچا کی مانگ میں جا کے دیکھا تو زبان نہیں، اور تھوڑی سی نظر نیچے کو کی تو پیٹ میں جگر اور کلیجہ نہیں۔ ایک تو یہ حالت دیکھی، اس کا غم، اس کی پریشانی، اور پھر ذرا کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے سوچو، ایسے وقت میں اگر کچھ گرانے والا بھی آ جائے تو کیا زخموں کو نمک نہیں چھڑکا جاتا؟ ادھر اور پہاڑ کے دامن سے آواز آتی ہے، اور آواز آتی ہے کہ حضرت کو دکھاتی تھی ہنگا، حضرت کو دکھاتی تھی ہنگا، خاکا کی کلیجہ حمزہ کا۔ ادھر سے آواز آتی ہے، او محمد صلی اللہ علیہ وسلم آجا دیکھ لو، میں تیرے پیارے چچا کا جگر چلا رہی ہوں۔ حدیث کی کتابیں اٹھا کر کے دیکھو، صحابہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا دونوں ہاتھ نہیں، دونوں پیر نہیں، کپڑے بھی اتار کر لے گئے، کم سے کم پیغمبر کے پیارے چچا کے 11 ٹکڑے ہوئے پڑے ہیں۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو چکر آ گیا، طبیعت پریشان ہو گئی، کھڑے نہ رہ سکے، بیٹھ گئے، آسمان کی طرف چہرے انور اٹھایا اور چولی پھیلائی اور فرمانے لگا، زمین آسمان کے مالک اب تو راضی ہو جا، یہ دیکھ میرے پیارے چچا کا کیا حال بنا پڑا۔ اور فرمایا اگر صفیہ عورت یہاں نہ پہنچی ہوتی، اگر میری پھوپھی نہ آئی ہوتی، عورت باپ یہاں نہ پہنچی ہوتی، تیرے جلال کی قسم، تیری عزت کی قسم، تیری آبرو کی قسم، میں اپنے چچا کے ٹکڑوں کو یہاں سے نہ اٹھاتا۔ اگر تو یوں ہی راضی ہے تو میں تجھے یوں ہی راضی رکھتا کہ تیرا دین بلند ہوتا چلا جائے، میرے پیاروں کا قیمہ بنتا چلا جائے۔ سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کھڑی ہے، روتی نہیں۔ صفیہ تیرے بھائی کا کیا حال ہے، تو روتی کیوں نہیں، شور کیوں نہیں کرتی؟ کہتی ہے میرا عقیدہ کچھ اور ہے، میرا یقین کچھ اور ہے، میرا ایمان کچھ اور ہے۔ کہتی ہے روئے تو جو قائل ہو اللہ کے شہیدوں کے، روئے تو جو قائل ہو اللہ کے شہیدوں کے، ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ میں کیوں رہوں، میں کیوں کپڑے پھاڑوں، میں نے تو قرآن پڑھا، میں نے تو قرآن پڑھ رکھا، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات
میں قرآن پڑھ کے آئی ہوں، میں نے قرآن کریم پڑھا ہوا ہے، تو میری راہ میں مارا گیا۔ فرمایا بل احیاء ولکن لا تشعرون، وہ زندہ ہو جاتا ہے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹکڑے کو اکٹھے کیے بیٹھی ہے، اپنے بھائی کا چہرہ دیکھ رہی ہے، زخمی بدن دیکھ رہی ہے، سارے ٹکڑے ہوئے پڑے ہیں، چولی تلا کی کہتی ہے اور میرے پروردگار میرے بھائی کی قربانی قبول فرما، میرے بھائی کی قربانی کے صدقے میں میرا بھی بیڑا پار کر دے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گھر پہ ہی سن لیا تھا کہ کپڑے اتار کر لے گئے ہیں کافر لوگ، دو چادریں لے کے آئی، میرے بھائی پہ کفن ڈالے، ننگا کر گئے، ٹکڑے ہیں۔ دوسری طرف نظر پڑی ایک انصاری صحابی شہید ہوا پڑا، کپڑے اس کے بھی اتار لیے گئے۔ توجہ کر مسلمانہ، نبی نے حکم لے دیا، نبی نے اس وقت یہ فرمایا نہیں، مگر نبی کی تعلیم کا اثر دیکھو، نبی کی سیرت سازی کا اثر دیکھو۔ صفیہ کہتی ہے